برج سملہ سیارہ مشتری کی ٹرانزٹ تمام ستاروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تمام بروج کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ ایک زائچے میں اگر ایک جو اکیلا جوپیٹر ہی اچھا بیٹھا ہو، پاور میں بیٹھا ہو، تو باقی دوشوں کو، باقی کمزوری کو کور کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جس کے ساتھ خدا کی رحمت نازل ہو، خدا کی رحمت جس کے ساتھ ہو، اس کو دنیا سے کسی چیز کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز لازم ملزوم ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمیں لازم ملزوم طور پر خدا کی رحمت اور خدا کی خاص قوتیں نظر بھی آتی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود بھی ہوتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم چیزوں کو محسوس نہیں کرتے یا ماضی میں رہتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہماری قسمت ہے۔ حالانکہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی اور لوح محفوظ پہ جو آپ کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کو کیا کیا نوازنا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش، ہمت اور راستہ بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو سیارہ مشتری جو ہے 13 اپریل کو برج سملہ کے لحاظ سے آپ کے جو ہے 7ویں گھر میں آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی کیندرا کے گھروں میں آنے سے، کیندرا کا گھر جب اسٹرانگ ہوتے ہیں، کیونکہ کیندرا کا گھر کے ساتھ اس کے اپوزٹ جو ہے فرسٹ ہاؤس ہے، آپ کے لگن میں اسٹرانگ ہوگا، تو فرسٹ ہاؤس اور کیندرا یعنی 7واں گھر مضبوط ہو رہا ہے، تو آپ کو ازدواجی معاملات، شراکتی معاملات، آپ کے بزنس پلیسمنٹ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری آئے گی، مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اور 7واں گھر آپ کا بزنس پلیس بھی کہلاتا ہے، یعنی مارکیٹ پلیس جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، دنیا کے معاملات طے کرتے ہیں۔ اور 7واں گھر سے آپ کو معاشرہ بھی نظر آتا ہے۔ معاشرہ کا مطلب کہ جہاں دنیا آپ کو دیکھتی ہے، دنیا کس نظر سے آپ کو دیکھتی ہے، تو وہ بھی 7واں گھر ہے۔ جوپیٹر آپ کے زائچے میں 7ویں اور 4تھے گھر کا حکم ہے، تو 7واں گھر آپ کا ریلیشن شپ کے لحاظ سے، ازدواجی معاملات کے لحاظ سے، شراکتی معاملات کے لحاظ سے، شریک حیات کے لحاظ سے معاملات میں ان تمام معاملات میں بہتری آئے گی۔ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ شادی ہو جائے جو کہ بڑی ویل آف ہو، ویل آف فیملی ہو، وہاں پہ شادی کے امکانات ہیں۔ اور 4تھے گھر میں اگر ہوگا تو آپ کی زمین پراپرٹی کے معاملات، وہیکلس کے معاملات، اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے، گاڑی نئی پرانی گاڑی کو بیچ کے نئی گاڑی خریدنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، گھر کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، گھر میں رینوویشن کر سکتے ہیں، گھریلو سکون کے لیے کوئی نئی آسائش کی چیزیں خرید سکتے ہیں، والدہ سے ساتھ کوآرڈینیشن اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام معاملات میں آپ کو بہتری ہوگی، آپ کو چیزیں، آپ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے نئی تھاٹس آ کے آئیں گے، آپ کی گرومنگ کے لحاظ سے آپ کی بہت ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ 16 کے لحاظ سے بڑا پازیٹیو ہے یہ ایونٹ اس لیے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ کی شریکیت کا کوئی بزنس پارٹنرشپ ہوتا ہے، کوئی ایسا شراکتی معاملات میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جو لائف پارٹنر بھی آپ کو بزنس پارٹنر بن جائے۔ یہ جو سملہ کے لحاظ سے جو نظرات پڑیں گی، جوپیٹر کی نظرات ڈیولپ ہوں گی، وہ 11ویں، فرسٹ اور تیسرے گھر پہ پڑیں گی۔ تو 11واں گھر آپ کا ہوتا ہے لابھ کا، سوشل نیٹ ورکنگ کا، آپ کی جو ذرائع آمدن میں جو حاصلات حاصل ہوتے ہیں، جو آپ کو گینز حاصل ہوتے ہیں، جو آپ نے 10ویں گھر کی ورکنگ کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ 11ویں گھر سے لے کر ہوتا ہے۔ اور فرسٹ ہاؤس پہ جب ایکسپیکٹ آئے گا تو آپ کی پرسنالٹی گرو ہوگی، آپ کی زندگی میں کانفیڈنس حاصل ہوگا، آپ کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس ہوگا، چہرے پہ بلیسنگ آئے گی، چہرے پہ روحانیت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، اور ذہن میں نئی نئی تھاٹس اور نئی ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ زندگی کو کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ آپ کا ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، خیالات میں وسعت ہوگی، نئی چیزیں ڈیولپ ہوں گی، گرومنگ ہوگی، پرسنالٹی ہوگی، اور آپ اپنے آپ کو بڑا اچھا محسوس کر سکیں گے۔ تیسرے گھر پہ افیکٹ آئے گا تو ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی، آپ کے قریبی رشتے داروں کے ساتھ کچھ اتار چڑھاؤ جو پہلے چل رہے تھے، یہ وقت ایسا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کر سکیں، ان کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے یا جو آپ کے بارے میں مخالف رائے رکھتے ہیں، اس رائے کو دور کرنے کے لیے گولڈن ٹائم ہے، اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں اور فیملی کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں، بوسٹ کریں۔ اور کیونکہ بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلہ رحمی کا معاملہ طے کریں تاکہ ان کے ساتھ اچھے معاملہ طے ہو سکیں۔ تو مجموعی طور پر یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بلیسنگ اچھی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں، ہارڈ ورکنگ کریں، ہارڈ ورکنگ ہوگی، آپ کی آگے گرومنگ ہوگی، آپ کا ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں گے۔ اگر اس میں آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دور میں گاڑی، کوٹھی اور بینک بیلنس مزید اضافہ ہو، تو اس کے لیے خصوصی روحانی طور پر لوہے مشتری بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ خصوصی طور پر لوہے مشتری بنائی جاتی ہے گولڈ پلیٹڈ طور پر، جو کہ ہم ادارے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مقصد یہ کہ اس گولڈن ٹائم سے جو آپ کو جو اپرچونیٹی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ، روحانی کے ساتھ آپ کی روحانی مدد بھی اس میں شامل ہو جائے، روحانی کوشش بھی اس میں شامل ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، تاکہ یہ ٹرانسفر بہت عرصے کے بعد ہو رہی ہے، اور اس ٹرانسفر کی جو بلیسنگ حاصل کرنا آپ پہ فرض ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کی رہنمائی چاہتے ہیں، مزاحیہ کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں یا لوہے مشتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شکریہ ہمیشہ۔